بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات انتہائی ناگفتابے ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان مایوسی کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور وہ جو عوام الناس مسلمانوں کی ہے وہ کنفیوز بھی ہو رہی ہے کہ کیا جو ہے اسلام و مسلمانوں کے غلبے کے وعدے کہاں گئے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور جب سے وہ حکومتیں اقتدار پہ ہے اور ابھی جو الیکشن میں جو حکومتیں جیت کر آئی ہیں، خصوصاً ان حکومتوں میں مسلمانوں کے حقوق زیادہ پامال ہوتے ہیں۔ کبھی جو ہے داڑھی کا مسئلہ اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ جو ہے آگے کر دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کے واقعات بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں سمویدھان میں، اور ہندوستانی سیکولر جو ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں جو حقوق دیے گئے مسلمانوں کے وہ بھرپور ہیں، لیکن ان حقوق کی حفاظت کا مسئلہ حکومتوں کا ہوتا ہے۔ تو وہ حقوق بہت سارے ان حقوق پر پرسنل لا جو والے جو حقوق ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا اور مسائل ہو، تو اس میں جو ہے آئے دن مسلمانوں کے حقوق پر جو ہے حملے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمان بڑی مایوسی کا شکار ہیں، خصوصاً ان حالات میں جب سے الیکشن کے نتیجے سامنے آئے۔ تو اس سلسلے میں لاہ عمل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم سب سے پہلے عرض کریں کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات کہاں اچھے ہیں۔ آپ ہندوستان کے ہی حالات کی بات کر رہے ہیں، کس ملک میں مسلمانوں کے حالات اچھے ہیں، کہاں جو ہے مسلمانوں کو سکون کی زندگی، اور اصل بات کیا ہے، اصل جڑ و جو بنیاد ہے، جب مسلمانوں میں دینی زوال آتا ہے، ہر زمانے کے اندر جو صحیح مذہب اسلام رہا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب دینی زوال آتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیاوی ترقی بھی چھین لی جاتی ہے، سیاسی زوال بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس سے پہلے بھی۔ لیکن کیسے بھی حالات ہوں، جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں، جو اسلام پر بھرپور عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تعداد کم و بیش ہو جاتی ہے۔ تو جو اسلام پر صحیح عمل کرنے والے ہوتے ہیں، صحیح جذبہ رکھتے ہیں، ایمان و یقین ان کا درست ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حالات سے مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، اور کبھی بھی جو ہے انہیں یہ نہیں ہوتا کہ اب اسلام ڈوبا، تب اسلام ڈوبا، اور ہم تو کہیں کی نہیں رہے، اور ہم تو برباد ہو گئے، اور مسلمانوں کا مستقبل خراب ہو گیا۔ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ لہذا حکومتیں بدلیں، اور لوگ بھئی آپ ہمارے سامنے تاریخ ہے، قرآن کریم نے بار بار موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ دہرایا ہے۔ فرعون کے زمانے میں جس قدر اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا، بنی اسرائیل پر جتنا ظلم ہوتا تھا، اتنا ظلم تو شاید کبھی کسی حکومت میں آئندہ تاریخ میں ہو۔ بچوں کو ذبح کرا دینا، 2 مرتبہ اس نے ایسا کرایا، لیکن کیا ہوا فرعون کا انجام؟ تو لہذا ہمیں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات، ایک پیراگراف ہے جو کسی نے بھیجا، بہت اچھا لگا، کہ کتاب ملک کا حقیقی مسئلہ اور اس کے لیے اصل خطرہ، اس میں صفحہ 29 پہ جو ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباس ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے سینکڑوں ہزاروں حکومتوں کے چراغ گل ہوتے دیکھے ہیں، میں نے ہزاروں طاقتوں کو دم توڑتے دیکھا ہے۔ کون سی طاقت ہمیشہ رہی ہے جو آج کسی کی طاقت ہمیشہ رہے گی؟ کس کا جادو چلا ہے اور چڑھ کر بولا ہے، جو آج کسی کا جادو چلے گا اور چلتا رہے گا؟ جو چراغ جل رہا ہے وہ بجھے گا، اس لیے کہ ہم نے ہزاروں چراغوں کو بجھتے دیکھا ہے۔ اگر وہ ہزاروں چراغ بجھ سکتے ہیں جن کے لیے ہزاروں فانوس بنائے گئے تھے، تو آج کا چراغ کیوں بجھ نہیں سکتا؟ حضرات، آپ کا کام بہت مشکل ہے، آپ کو شربت کے گھونٹ نہیں، بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، بڑے صبر و ضبط سے کام لینا پڑے گا، اس ملک میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ یہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اقتباس تھا جو سامنے آیا، تو ہم نے عرض کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مایوس تو بالکل نہیں ہونا ہے۔ سب سے زیادہ کرنے کا کام جو ہے یہ کہ جو دینی زوال ہمارے اندر آیا ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی زوال ساری اس کی دین ہے، ہم دینی زوال کو ختم کریں۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کا جو وعدہ ہے، دینی زوال دور کرو گے، ایمان والی زندگی گزارو گے، سر بلندی تمہارا قدم چومے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بار بار ہم دہراتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا جو زوال ہے، ہم اقتدار سے محروم ہیں، سیاسی طور پر بھی زوال ہے، اقتصادی اعتبار سے بھی پریشان حال ہے، اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، اور ہم پر ہر طرف سے حملے بھی ہو رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ
دینی زوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، اور ترقی کی جو راہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ترقی کی راہ اور غیروں کی ترقی کی راہ، ان دونوں میں بڑا فرق رکھا ہے۔ غیر لوگ سود، بیاج، رشوت، بے حیائی، ننگا ناچ کے ذریعے سے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور مسلمان اگر ان راستوں پہ آئے گا تو وہ تنزلی کا شکار ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جو کلمہ گو ہے، اس نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنا معاہدہ کر لیا کہ اللہ میں آپ کو رب مان لیا اور نبی کو نبی مان لیا، اس کے مطابق قانون پر چلیں گے، تو اب بغاوت کر رہے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ اس بغاوت کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا، باقی وہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی بھی ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ تو چونکہ آخرت میں کافر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس بنا پر، اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے اگر اگر دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے عذاب سے بچا کر دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیتے ہیں۔ گویا دنیا میں خراب حالات آنا آخرت کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں خراب نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں سزا بھگت لیں گے، لٹ پٹ جائیں گے، یہاں پر زخم سہ لیں گے، آخرت کی کم از کم پکڑ سے، سزا سے بچ جائیں گے۔ اور اس کی مثال بہت اچھی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے اور دین پر نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالم حکمراں ہم پر مسلط کر دیتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب بنی اسرائیل اپنے دین چھوڑ دیا اور دنیا داری میں لگ گئے، رشوت سود خوری میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا۔ فرعون ان پر سزا مسلط رہا، لیکن آخر 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی لٹیا ڈوبی، فرعون اس مال و لشکر کی پوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہم اپنے کو دین پر پہلے لائیں، تو اگر ہم دین پر نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں مسلط کرتے رہیں گے۔ یوں نہ کہیں کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے کو دین سے وابستہ نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، قرآن سے نہیں جوڑے، اسلام سے نہیں جوڑے، نماز سے نہیں جوڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے فیصد لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے فیصد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے فیصد مسلمان جو ہے دین پر پورا عمل کر رہے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو پردہ نشین ہیں۔ تو غرض ہے کہ ہم نے دین کو جو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے حالات ڈال دیے تاکہ تنبیہ ہو، تعزیہ نہ ہو، عبرت ہو۔ لیکن پھر بھی اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو دنیا میں ہمیں سزا ملے گی، آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں گے، یہ بھی بڑا جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو دینی زوال کو دور کریں تاکہ دنیاوی زوال بھی ہمارا دور ہو جائے۔ اسلام نے ہمیں عزت بخشی تھی، اسلام کو گلے لگائیں پھر ہمیں عزت ملے گی، ورنہ ہم اسی طرح لٹتے پڑتے رہیں گے۔ آخرت میں اگر ہم ایمان کے ساتھ گئے ہوں گے تو وہاں البتہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہمیں کسی بھی حکومت کے آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمان تو مایوسی کا لفظ تو مسلمان جانتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں موجودہ حالات سے مستقبل کے اعتبار سے جو ہے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ مستقبل تو بدلے گا اور اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے، اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔